حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمٍ هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ موالیان و محبان امام باقر علیہ السلام، آج کی رات مظلوم امام کی مظلومانہ شہادت کی رات ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مولا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم امام زمانہ کی خدمت میں ہمارا پرسہ قبول فرمائے اور امام کی مدد، نصرت، شفاعت ہماری زندگی میں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ مجالس سید الشہداء علیہ السلام محبت اہل بیت السلام کا اظہار ہے۔ مجالس سید الشہداء، مجالس محمد و آل محمد ہماری نجات کا ہماری دعا کا بہترین وسیلہ ہے۔ ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے عزیزان محترم۔ اور روایات میں بھی ہے کہ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ہمارے خوشی میں خوشی مناتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو آج خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں غم ہے، ویران بقیع ہے جس میں امام کی قبر مطہر ہے، کوئی زائر نہیں زیارت کرنے والا۔ تو آج کی اس رات کو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کر کے، مجلس برپا کر کے اپنی شفاعت کا ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید خداوند متعال ہماری مدد فرمائے۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو میں ابتدا میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور گزارش یہی ہے کہ آپ اس حدیث کے اوپر توجہ دیں اور غور فرمائیں کہ دیکھیں امام باقر کیا فرما رہے ہیں۔ اگر اس حدیث کو میں اور آپ صحیح طرح سمجھ پائے اور پھر اپنی زندگی میں اس حدیث پر عمل کیا تو کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، سعادت اور خوشبختی کے تمام دروازے کھلتے ہیں اگر اس حدیث پر انشاءاللہ دنیا میں عمل کر لیں۔ حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس حدیث کے بعد امام کی واقعات جو امام کی زندگی کے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جعفر امام علیہ جابر جوحفی، معاف کیجیے، جابر بن یزید جوحفی، جابر بن یزید جوحفی امام باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔
جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں جب میں گیا تو امام مجھ سے مخاطب ہوئے، امام جابر کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کیا فرمایا امام نے؟ یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، آیا یہ کافی ہے کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا یہ کہے ان یحبنا اہل البیت کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ آیا یہ کافی ہے فقط محبت کا دعویٰ کرنا؟ یہ امام باقر جابر سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ جیسے آج ہم بھی دعویٰ تو بہت بڑا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے حق بھی نہیں ہے، لیکن اس دعوے کو اپنی زندگی میں بھی اتارنا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ محبت ہے اہل بیت علیہ السلام۔ جابر آیا یہ کافی ہے کہ انسان کہے، تشیع کہے، ہمارا چاہنے والا کہے کہ محبت کرتے ہیں؟ فواللہ ما شیعتنا من اتقى اللہ واطاعہ، اللہ اکبر۔ امام خدا کی قسم کھا رہے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر من اتقى اللہ واطاعہ، اگر وہ جو خداوند متعال کی تقوی پرہیزگاری انجام دے، احکامات الہی پر عمل کرے، شریعت الہی پر عمل کرے اور اطاعہ اور اطاعت کرے۔ تقوی اور اطاعت یہ دو نشانی ہیں۔ پہلی، پھر فرمایا یعرفون جابر، اللہ اکبر، غور فرمائیے عزیزان محترم، وما کانوا یعرفون یا جابر، اے جابر ہمارے شیعوں کی پہچان نہیں ہے مگر، کون سی پہچان ہے ہمارے شیعہ کو؟ کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے ہمارے شیعہ کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے محبوں کو؟ امام علیہ السلام گناتے ہیں کہ یہ صفت ہوگی تو یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا محب ہے۔ وما كانوا يعرفون یا جابر الا بالتواضع، ہمارے شیعہ کی پہلی پہچان تواضع ہے، بڑائی نہیں کرتے، دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھتے، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ دنیاوی دوسری نعمتوں میں، ہمیشہ تواضع میں رہتے ہیں، جو خدا کی نعمت ملے اس کے سامنے متواضع ہیں۔ ایک والتخشع، تخشع یعنی خوف الہی، خشوع یعنی خوف پروردگار، ہر حال میں خداوند متعال کے خوف میں رہتے ہیں، حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، سب کے سامنے ہوں، اکیلے ہوں، جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہر حال میں خوف خدا۔ دو، تین، والامانہ، ہمارے شیعہ کی پہچان امانت داری ہے، امانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے امانت میں۔ اب یہ امانت مال کی ہے، یہ امانت کسی کلام کی ہے، مثلا کسی نے کوئی آپ سے بات کی اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس میری امانت ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ بات کسی اور کے ساتھ کریں، وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو تشیع نشانی یہ ہے کہ وہ امانت دار ہیں۔ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، نمبر 4، یاد خدا میں زیادہ رہتے ہیں،
ہمیشہ یاد خدا نہیں کہ فقط 5 وقت کی نماز میں نہیں، ہمیشہ یاد خدا. یاد خدا میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، یاد خدا یہ نہیں کہ تسبیح اٹھا کے فقط انسان اذکار کرے. یہ یاد خدا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، صلوات پڑھے، شکر للہ کہے. یہ تمام یاد خدا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تعز من تشاء و تذل من تشاء. یہ چھوٹی چھوٹی آیات انسان کو پڑھنی چاہیے. مثلا جب نماز شروع کر رہا ہے، تکبیر سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، متوجہ ہو یاد خدا. یاد خدا ایک اذکار ہے جو ہم کرتے ہیں. دوسرا یاد خدا یعنی ہر جگہ جہاں پر جائے اپنے ذہن میں رکھے خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پروردگار میرا مالک ہے، خالق ہے، میں نے اس کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. کثرت ذکر اللہ والصوم، روزہ رکھتا ہے. ایک تو واجب روزے ہیں ماہ مبارک کے رمضان کے، دوسرا وہ مستحب روزے جو بالآخر عید غدیر کا روزہ ہے، دوسرے مستحبات روزے ہیں، وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ ان روزوں کو رکھتا ہے. والصلاۃ، نماز کا پابند ہے. وبر بالوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتا. وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے. پھر ان پڑوسیوں میں چند کا نام لیا مولا نے. امام فرماتے ہیں من الفقراء وأهل المسکنہ والغارمین والایتام، غریب، مسکین، یتیم، بے سہارا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. یہ شیعہ کی نشانی ہے، یہ محب کی نشانی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں مولا فرماتے یہ نہ ہو تو شیعہ نہیں ہے. شیعہ اس معنی میں جو مولا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور اس معنی میں پہنچنا چاہیے. عزیزان محترم، وصدق الحدیث، سچ بولتا ہے میرا شیعہ. ہمارے محب کی پہچان سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں دیتے، جو ہے سچ ہے. اب یہاں پر بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہر سچ کو بول نہیں دینا چاہیے. دیکھنا چاہیے اگر میں یہ بول رہا ہوں تو کہیں اس بول سے نقصانات تو نہیں ہوتے. سچ بولنے کا حکم ہے کہ بولو تو سچ بولو. یہ نہیں کہا کہ ہم بس جہاں پر بھی آئے تم بول دو. ممکن ہے اس سچ سے نقصانات ہوں تو نہیں بولنا چاہیے. ہاں جہاں پر بولنا ضروری ہے، جہاں پر کوئی گفتگو کرنی ہے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرے. وکف الالسن عن الناس الا من خیر، اپنی زبان کو بند رکھے، لوگوں سے اپنی زبان کو بند رکھے، یعنی اس زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. الا من خیر، مگر لوگوں کے لیے اپنی زبان کو کھولتا ہے تو فقط اس وقت جب دوسروں کے لیے خیر ہو، دوسروں کے لیے اس میں نیکی ہو، دوسروں کی اس میں بھلائی ہو، کہ اگر میں بولوں گا تو اس کا خیر ہوگا، تو اس وقت انسان کو بولنا چاہیے، ورنہ نہ خاموش رہے. تو عزیزان محترم، یہ صفات بتائی ہیں امام باقر علیہ السلام، جن کی مظلومانہ شہادت کی آج مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے محبوں کی پہچان یہ ہے. عزیزان محترم، جب امام نے یہ صفات بیان فرمائی تو اب جابر کہتا قال جابر نے جب یہ تمام صفات کو سنا، فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات،
میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جابر جو امام کا صحابی ہے وہ کہتا مولا جو آپ نے صفات بتائی ہیں، آپ نے جو پہچان بتائی اپنے محبوں کی، ما نعرف اليوم، میں نے آج تک جو ہے نا وہ نہیں دیکھی ہے۔ فقال، اس سوال کے جواب پر امام نے فرمایا یا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل ان يقول احب عليا واتوالاه۔ جابر لوگوں کی باتوں میں مت جاؤ، لوگوں کے دعویٰ پہ مت جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے، اس دعویٰ پہ مت جاؤ کہ انہوں نے کہہ دیا، بلکہ دیکھو ثم لا يكون مع ذلك فعالا، یہ فقط دعویٰ کریں اور ان کی زندگی میں امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہ السلام کی جو راستے بتائے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے، اگر اس میں نہیں ہے تو یہ فقط دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ قرآن سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے احسب الناس ان یقول آمنا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آیا تم گمان کرتے ہو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے فقط اس بات پہ کہ تم کہو کہ ہم ایمان لے آئیں؟ یعنی فقط اس دعویٰ پہ تمہیں ہم چھوڑ دیں گے اور تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں لیں گے؟ ہرگز، دعویٰ ضرور ہے، اس دعوے کو زمینی حقائق پر اتارنا ہوگا، اس دعوے کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ انی احب رسول اللہ، اگر کوئی کہے کہ میں رسول خدا سے محبت کرتا ہوں، فرسول اللہ خیر من علی، افضل ہے، ثم لا یتبع سیرتہ، رسول خدا کی سیرت پہ عمل نہ کرے، ولا یعمل بسنتہ ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا، سنت رسول خدا پہ عمل نہ کرے، سیرت رسول خدا پہ عمل نہ کرے، امام باقر فرماتے ہیں ایسے شخص کو حب اور محبت کا کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، امام باقر علیہ السلام نے ایک اصول ہمارے لیے بیان فرما دیا کہ جو ائمہ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا نے محبت و ولایت رکھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پہچان ان کی وہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ کوشش کیجئے عزیزان محترم کہ امام باقر کی بتائے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ انشاءاللہ ہم امام باقر علیہ السلام کے قلب مطہر کو خوش کر سکیں۔ تو یہ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ابتداءً کہ یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ہوگی، اور ہم اس سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو منور کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات کی طرف توجہ فرمائیے، امام باقر کے زمانے میں علمی انحرافات بھی تھے، امام علیہ السلام کے زمانے میں عقائدی انحراف بھی تھے، اور ان انحرافات کا امام علیہ السلام نے بڑے احسن طریقے سے کو سمجھایا، واعظ کی، نصیحت کی، ان انحرافات سے بچایا، چونکہ امام کا کام ہے ہدایت کرنا، امام کا کام ہے ارشاد کرنا، امام کا کام ہے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے کر آنا، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا، باطل عقائد سے نکال کر حق کی طرف لے کر آنا۔ یہ امام کا منصب، اسی طرف امام کو دعوت دیتا ہے، اور امام کی امامت کا منصب کا مقصد بھی یہی ہے عزیزان محترم۔
تو امام کے دور میں کئی لوگوں نے آ کر امام کے ساتھ مناظرہ کیا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم سے ان کو سوالوں کے جواب دیے اور وہ مطمئن ہو کر آتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک مناظرہ عرض کروں، اس کے بعد علمی گفتگو جو امام کی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلے اس مناظرے کی طرف توجہ فرمائیے. امام باقر کے زمانے میں خوارج تھے. خوارج آپ کو معلوم ہے، خوارج امیر المومنین کے ایک گروہ تھا خوارج کا، اور خوارج اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کو جنگ صفین میں مجبور کیا کہ حاکم شام کے ساتھ بیٹھ کر حکمیت پر راضی ہوئے. جب حاکم شام نے صفین کے میدان میں قرآن مجید کو سروں پہ تلوار پر نیزے پر اٹھایا تو یہ لوگ آئے، یہ منافق تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ بس ہمارے درمیان قرآن ہے، اس قرآن کے مطابق فیصلہ ہو. امیر المومنین نے فرمایا میں قرآن ہوں، یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو میں نہیں مانا. پھر حکمیت پر آئے. امام نے فرمایا دیکھیں اگر حکمیت کو آپ مجبور کر رہے ہو مجھے قبول کرنے پر، تو پھر میں ابن عباس سے کہتا ہوں کہ وہ عمرو عاص کے مقابل میں جائے. انہوں نے موسیٰ اشعری کا نام دیا. اب اس وقت ظاہر ہے موسیٰ اشعری سیدھا سادہ تھا، عمرو عاص اس کے مقابلے میں بہت تیز تھا. وہ حکمیت کا وہ فیصلہ ہوا. اب جب شکست ہوئی تو خوارج کا گروہ جنہوں نے امام کو حکمیت پہ مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا علی، اے علی، نعوذ باللہ آپ بھی کافر ہوئے، ہم بھی کافر، آؤ توبہ کرو. مولا نے کہا کس بات کی توبہ؟ کہا یہ حکمیت کو. مولا نے فرمایا میں تو انکار کر رہا تھا، تم نے قبول کیا حکمیت کو، مجھے مجبور کیا ہے. خیر اس کے بعد وہ امام کی دشمنی میں رہے، کئی امام کے چاہنے والوں کو قتل کیا. ان کا گروہ موجود تھا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان خوارج کے گروہ کا ایک بڑا امام کی خدمت میں آیا. بیٹھے، گفتگو ہوئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے کہا، جب اس نے سوال کیا کہ امیر المومنین نے حکم کو قبول کیا اور اس لیے ہم نے راستہ جدا کیا. امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے جو جدا کیا راستہ امیر المومنین سے، تمہاری خطا ہے، تم باطل پر ہو. امام نے فرمایا کہ پہلی بات علی حکمیت کو قبول نہیں فرما رہے تھے، تم نے حکمیت کو مجبور کیا امام کو قبول کرنے میں، نمبر 1. نمبر 2، امام علی علیہ السلام نے حکمیت میں شرط رکھی تھی کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ نہیں ہوا اور وہ کسی اور جانب لے گئے. اس کی غلطی بھی تمہاری طرف ہے. امیر المومنین نے تو قرآن کی شرط رکھی تھی، اگر علی بھی ہوتے قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے. نمبر 3، امام علی علیہ السلام نے جو حکمیت کا فیصلہ قبول کیا ہے، قرآن مجید میں ایک مقام پر خداوند متعال نے بھی حکم دیا حکمیت کا. قرآن کہہ رہا جب شوہر بیوی کے درمیان تو پھر ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم عورت کی طرف سے، دونوں طرف سے ایک حکم آئے اور دونوں کی طرف سے بیٹھ کر دونوں کی بات سنیں اور فیصلہ کریں. تو علی ابن ابی طالب نے بھی قرآن مجید میں حکم کا حکم خدا نے دیا ہے، کون سی بات مولا نے خلاف کی ہے. اور 2، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک شخص کو حکم بنایا تھا جب پیغمبر اور ایک یہودی کے درمیان تو رسول خدا نے حکم مقرر کیا تھا ایک شخص کو. جب یہ استدلال امام باقر کا اس خارجی نے سنا تو وہ مطمئن ہوا، اور وہاں سے جب اٹھا تو اس نے اعتراف کیا اور کہا یا اپنا رسول اللہ، ہمیں تو اس چیز کا معلوم نہیں تھا،
آج میں مطمئن ہو کر جا رہا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو جو میرے دوست ہیں میرے ساتھی ہیں میں ان کو بھی اس استدلال کو بیان کروں گا، وہ بھی کانے ہوں گے۔ تو یہ امام علیہ السلام نے اس وقت کے انحراف کو اس طریقے سے ان کی اصلاح فرمائی۔ غلو امام باقر کے زمانے میں بہت تھا، امیر المومنین اہل بیت کو خدا تک لے جانا یہ بھی بہت زیادہ تھا۔ امام نے ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کو بھی استدلال سے سمجھایا کہ غلو کفر ہے، اہل بیت بندگان خدا ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں جو مقام خدا بند متعال نے اہل بیت کو دیا ہے اس مقام سے نیچے بھی کا کسی کو حق نہیں ہے، لیکن خدا بند متعال کی حد تک لے جانا بھی نہیں ہے۔ تو غلات کا مقابلہ امام باقر علیہ السلام نے کیا۔ تواریخ میں یہ واقعات موجود ہیں عزیزان محترم۔ اس کے ساتھ ایک خوبصورت علمی مناظرہ ہے جو امام باقر نے عیسائیوں کے بڑوں سے کیا۔ جب ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ نے امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو شام بلایا اور امام گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہیں کہا کہ آپ جائیے مدینہ ہے۔ جب امام باقر امام صادق کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے اس وقت دیکھا کہ بہت بڑا ہجوم ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور وہاں پر وہ لوگ اسقف یعنی وہ عیسائیوں کا جو بڑا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سال میں ایک مرتبہ، یہ بہت بڑا مجمع لگتا تھا، سال میں ایک مرتبہ یہ پر آتا تھا اسقف، اور وہ سوالوں کے جواب دیتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی۔ خو امام کو پتہ چلا کہ وہ اسقف آ رہا ہے، امام علیہ السلام ایک عام شخص کی طرح اسی مجمع کے درمیان بیٹھ گئے، انتظار کر رہے، دیکھے کیا بات ہوتی ہے۔ اور فرمائی عزیزان محترم، امام کی نشانی یہ ہے جب اسقف آیا تو اتنے بڑے مجمع میں ہمیشہ وہ درس دیتا تھا سال میں ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کے چہرے کے نور پر نظر پڑی۔ جیسے ہی مجمع میں امام باقر کے چہرے پہ نظر پڑی تو اسقف نے وہاں سے کہا آیا تم مسلمان ہو؟ امام نے فرمایا ہاں میں مسلمان ہوں۔ آپ دیکھیے کس انداز میں امام علیہ السلام کی پہچان ہے اس اسقف کو، اس لیے وہ جانتا ہے کہ انجیل و توریت میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کیے گئے ہیں، وہ جانتا ہے کہ انجیل و توریت میں اہل بیت علیہ السلام کے نور کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ سوال کیا آیا تم مسلمان ہو؟ امام نے فرمایا ہاں میں مسلمان ہوں۔ پوچھا آیا تم عالم ہو یا جاہل ہو؟ امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ دیکھیں کس انداز میں مولانا نے جواب دیا، کہا میں جاہل نہیں ہوں۔ تو اسقف نے کہا آیا آپ میرے سے کچھ سوال کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ اور فرمائے عزیزو، میں تم سے سوال کروں یا تم مجھ سے سوال کرو گے؟ کر لو، تم پوچھ لو مجھ سے سوال کیا پوچھنا ہے۔ تو اسقف نے امام سے جنت کے بارے میں سوال کیے، حضرت عزیر کی زندگی کے بارے میں سوال کیے، بین الطلوعین کے وقت کے درمیان کے بارے میں سوال کیے، قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیے، اور کچھ سوال تاریخ نے بیان کیے ہیں۔ وہ سوال کرتا گیا مجمع میں، امام باقر سوالوں کا جواب دیتے گئے۔ جب سارے سوالوں کا جواب اسے مل جاتا ہے تو وہ غصے میں آتا ہے، اور غصے میں آ کر اپنے شاگردوں کو جو اتنے بڑے مجمع میں تھا کہ تم نے انہیں اپنے درمیان بلا کر مجھے ذلیل و رسوا کیا ہے، آج کے بعد میں کبھی بھی اپنی زندگی میں تمہارے درمیان نہیں آؤں گا، اور چلا گیا، پھر کبھی نہیں آیا۔
عزیزان محترم، امام اگر موجود ہو، امام کی موجودگی میں یقین رکھیں، وہ لوگ جو امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں امامت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سے واقعات تاریخ میں میرے دوستوں بھرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، جنہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، یہ وہ ہیں جو علم لدنی رکھتے ہیں، علم الہی سے متصل ہیں، سفینۃ النجات ہیں، ہدایت کا چراغ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امید ہے خداوند متعال مجھے اور آپ کو امام باقر علیہ السلام کی مدد، شفاعت نصیب فرمائے، دنیاوی اور اخروی زندگی کی تمام نعمات خداوند متعال ہمیں امام باقر کے صدقے میں نصیب فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں ہمیشہ ذکر محمد و آل محمد والسلام میں عزیزان محترم، بہترین عمل صلوات ہے۔ اگر کوئی کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں گرفتار ہے، چاہے دنیاوی مسائل ہوں، اولاد کا مسئلہ ہو، اور نہ جانے کیا کیا انسان کو دنیا میں مشکلات ہوتی ہیں، بہترین نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سارے نسخے ہیں لیکن بہترین نسخہ صلوات ہے۔ آپ روزانہ جتنی زیادہ صلوات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیج سکتے ہیں، آپ صلوات بھیجیں، یقین رکھیں وہ حاجات خود بخود، آسان بھی مشکلات ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں۔ خدا انشاءاللہ ہمیں صلوات پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مظلوم امام 7 ذی الحج مدینہ خالی ہوتا ہے، مدینے میں کوئی ذات نہیں ہوتا جو بقیع کے ویران قبرستان میں امام باقر کی ویران قبر کی زیارت پڑھے۔ امام زمانہ ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں، مولا اس وقت بقیع میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اپنا رسول اللہ، آپ یقیناً اپنے جد امام باقر کی قبر مطہر پر ہوں گے، مولا ہم گناہگاروں کا سلام بھی پہنچائیے، مولا ہمارا سلام قبر امام باقر علیہ السلام پر پہنچائیے، یہ اپنا رسول اللہ۔ امام باقر 5 سال کی عمر میں کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے کربلا کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگنا، باب الحوائج کے قلم شدہ بازو ہونا، علی اصغر کے گلے میں تیر کا لگنا، اون و محمد کا گھوڑوں سے زمین پر، حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت، حسین کا سر لو کے نیزہ پر امام باقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خیموں کو آگ لگی، بیبیاں اسیر ہوئیں، بے مقنا و چادر ہوئیں، امام باقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، بازاروں میں لے جایا گیا، تازیانے مارتے ہوئے لے جاتے رہے۔
امام باقر نے اپنے بابا کی یہ مظلومیت بھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زندان شام، تمام مصیبتوں کو امام باقر نے دیکھا۔ امام باقر نے زندان شام میں جناب سکینہ کی شہادت کو بھی دیکھا، جناب زینب کبریٰ کی اسیری اور زندان شام میں جناب زینب کی نحیفی کو بھی دیکھا۔ امام باقر علیہ السلام گریہ کنا رہے ساری زندگی۔ ھذا دار سید الشہداء، میں کہوں امام باقر آپ نے تمام مصیبتوں کو دیکھا ہے۔ مولا کربلا میں سب سے بڑی مصیبت جس پر آج بھی امام کرتے ہیں، اور امام باقر نے بھی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب لٹی ہوئی بہن طلحہ زینبیہ پہ کھڑی ہو کر اپنے غریب اور مظلوم بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مولا باقر آپ اس وقت وہاں موجود تھے، آپ نے وہ منظر بھی دیکھا۔ ھذا داران سید الشہداء، امام باقر کا ماتم کرنے والوں، ہشام ابن عبد الملک لعنت اللہ علیہ نے میرے اور آپ کے غریب مولا کو مدینے میں زہر دیا۔ امام زمانہ پرسہ قبول فرمائیے، مولا ایک نظر فرمائیے۔ امام پر زہر کا اثر ہوا۔ 7 ذی الحجہ کی رات امام باقر کی روح نے پرواز۔ میں کہوں گا آج امام باقر اپنے بابا سے ملاقات کرنے گئے، امام باقر اپنی دادی فاطمہ سے ملیں گے۔ امام باقر کی شہادت ہوئی، امام صادق نے گریہ فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے بابا کو کفن پہنایا۔ مولا صادق تسلیت، مولا آپ کو کسی نے تازیانو تو نہیں مارے۔ مولا امام باقر کا جنازہ مدینے میں اٹھایا گیا، آپ نے اپنے بابا کا جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا، لیکن یا امام صادق آؤ کربلا چلے۔ کربلا میں حسین اور شہدائے کربلا 3 دن بے گور و کفن تپتی ریت پر پڑے رہے، کوئی غسل دینے والا نہیں۔ امام سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے گئے، امام باقر کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے گئے، کسی نے غسل کفن نہیں دیا۔ 3 دن کے بعد میرے مولا کو دفن کیا گیا۔ یا امام صادق، یا امام صادق، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے، ہمارا پرسہ قبول فرمائیے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام باقر علیہ السلام کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری آج کی مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، خدا جن کو صحت عطا فرمائی اس صحت عطا کرنے پر شکر ادا کرتے ہیں تیرا۔ مکمل ہمیشہ زندگی میں ان بیماروں کو صحت مند فرما، اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرما۔ میرے اللہ جن کے گھر میں بچیوں کے رشتے کے مسائل ہیں تو جو واسطہ امام باقر کا ان کی بچیوں کے رشتے نیک اچھے با ایمان نصیب فرما۔ میرے اللہ نوجوانوں کو آج کے زمانے کی گمراہی سے محفوظ فرما۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور نزدیک فرما، انقلاب فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن و اہل بیت، امریکہ، اسرائیل
اور جو دشمن ہے داعش و طالبان، خدا سب کو نیست و نابود فرما۔ عصر کے ظہور کے وقت مولا کے لشکر میں شامل فرما۔ ہم سب کے مرحومین والدین کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔